بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم پی آئی اے کی فلائٹس آپریشن کے حوالے سے ایک اہم خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پی آئی اے نے 22 سال بعد ایک عرب اسلامی ملک کے لیے پروازوں کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے نے بین الاقوامی روٹس پر پروازوں کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ پی آئی اے نے 22 سال کے بعد شام کے دارالحکومت دمشق کے لیے مسافر پروازوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس حوالے سے سی ای او پی آئی اے ارشد ملک کی جانب سے خصوصی ٹویٹ بھی کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ زائرین کو لے جانے والی پی آئی اے کی پرواز دمشق لینڈ کر گئی ہے، جبکہ میڈیا رپورٹ کے مطابق دمشق پہنچنے والی پی آئی اے پروازوں کا واٹر کینن سے خصوصی استقبال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق قومی ایئر لائن نے مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کی پرواز پی کے 9501 کراچی سے دمشق کے لیے روانہ ہوئی۔ اس پرواز میں وفاقی وزیر غلام سرور، سی ای او پی آئی اے اور شامی سفیر بھی موجود تھے۔ بوئنگ 77 طیارے کے ذریعے 300 سے زائد مسافر دمشق کے لیے روانہ ہوئے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے 12 پروازیں نجف، 2 بغداد اور 4 دمشق کے لیے آپریٹ کرے گی۔ پی آئی اے کا خصوصی آپریشن 24 ستمبر تک جاری رہے گا۔ پروازیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے براہ راست روانہ ہوں گی۔ اس حوالے سے سی ای او ارشد ملک کا کہنا ہے کہ ہم اہم مذہبی موقع پر زائرین کے لیے پروازوں کا آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی ایئر لائن زائرین کو مقام مقدسہ پہنچانے میں پیش ہے۔ واضح رہے کہ کرونا بحران کے دوران پی آئی اے سمیت ملک کی نجی ایئر لائن شدید نقصانات سے دوچار ہوئیں۔ ان نقصانات کو کم کرنے کے لیے پی آئی اے مسلسل کوشاں ہے۔ قومی ایئر لائن کی جانب سے گزشتہ 1 سال کے دوران کئی روٹس پر پروازوں کا آغاز کیا گیا۔ پی آئی اے کی حالت میں بہتری لانے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ قومی ایئر لائن کو چیلنج کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود ایئر لائن کی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مختلف غیر ملکی سیکٹرز پر پروازوں کا آغاز اور تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پی آئی اے عالمی ماہرین پر مشتمل بزنس پلان تیار کر رہی ہے، جس سے پی آئی اے کو دنیا بھر میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ری اسٹرکچرنگ میں جدت اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج تک کی اہم خبر۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔